السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اسی وجہ سے ناظرین آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، میں ایک طالب علم ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، اور بھائیوں کی اصلاح کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کچھ میرے بھائی، کچھ میرے ساتھی یعنی کہ کمنٹس کے اندر ایسی گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ میں تو کہتا ہوں وہ میرے بھائی ہیں۔ باقی میں یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک ان کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے، جو یعنی ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کریں۔ ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، میں طالب علم ہونے کے ناطے ایک سوال کر سکتا ہوں، اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر یہ دنیا کے جو لوگ آج کل دیکھیں گے ایسا طبقہ بھی ہے، وہ دنیا کے اندر پھر دوسرے تیسرے چوتھے کو پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر پکڑنے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے پیر ہے۔ تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، تو باقی گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ آئیے ناظرین چند علماء کی ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے بھی علم میں ہو قرآن حدیث تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور آپ نے یعنی قرآن حدیث کے مطابق کمنٹس کرنا ہے، یعنی اپنی دلیل دینی ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر گواہ، اور یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے۔ میرے دوستو انا ارسلناک شاہدا اگر اس کا معنی ہے حضور گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا، حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو، ومیتنا کن کو بخش؟ وفات شدگان کو، وشاہدنا موجودوں کو، وغائبنا ہم سے غائبوں کو بخش۔ حضور پڑھتے تھے؟ تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو وغائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے، تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ باقی رہا یہ کہ شاہدن، یہ انا ارسلناک شاہدہ کا معنی گواہ ہے، اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو مجھے حاضر ناظر مانے میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ۔ میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی، دلیل دوں گا۔ آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ، رکوع پہلا ہے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا، انہیں نہیں مانی، لہٰذا یہ گواہی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر۔ تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا، تو ہم سارے گواہ ہیں، ہم سب حاضر ناظر ہیں۔ پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا، کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے۔ ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے، یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا۔ انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ۔ امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں، شہادت جسے کہتے ہیں، سچی گواہی آپ کے پاس آئی اس پر آپ گواہی دے دیں۔ تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے، وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں، سچی گواہی ہے۔ 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتہ گناہ نہیں کرتا، تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں، تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے، اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے۔ تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ این پھدو لایا ہوا پوری قوم نو دلائل ان کے پاس۔ اچھا اگر حاضر ناظر ہیں حضور پاک، مجھے بتائیں غزوہ کس
جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور جائیں، سریہ جس میں حضور صحابہ کو بھیجیں، 27 غزوے ہیں، 400 سریات ہیں میں کہتا ہوں 427 ہی غزوے ہیں، پھر تو کوئی سریہ نہیں ہے۔ حضور تو حاضر ناظر ہیں، سریے میں بھی ہیں اور گھر میں بھی ہیں۔ غزوہ بنتا کیوں ہے؟ حضور نے حج فرمایا ہے، بتائیں حج کیا ہے؟ 7 ذو الحجہ کو منا جاؤ، 8 کو مزدلفہ جاؤ، 9 کو عرفہ جاؤ، یہ ہے آپ کا حج۔ حضور تو 8 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، 7 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، 9 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، تو حج کیسے بنتا ہے؟ سفر معراج کا کیا معنی؟ فارش سے عرش پہ گئے ہیں، حضور تو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، سفر کا کیا مطلب؟ سفر ہجرت کا معنی مدینہ گئے، مکہ چھوڑا، حضور تو مکے میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، تو حاضر ناظر کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر اور حضور جس وقت غار میں ہیں، ہما فی الغار، فی ظرفیہ ہے، جس وقت غار میں ہے۔ کیوں بابا تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہے، تو غار میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اب ہما فی الغار کہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، پیغمبر مصطفیٰ جب آپ گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے تھے، قرآن کہتا ہے نا، گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، جنگ احد پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے اور صفیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور آتا ہے، وہ تو گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ خرجتا، جب آپ اپنے مدینہ شہر سے باہر نکلیں تب بھی قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، صرف مدینہ کا حکم نہیں ہے، پوری دنیا کا حکم ہے۔ کیوں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ خروج کون کرتا ہے؟ نکلنا ہوتا ہی اسی کا جو حاضر ناظر نہ ہو۔ اگر ہم حاضر ناظر والی بات مان لینا تو دین ایک گنڈڑی چپا کے اتھا رکھ لے والے، جی دین ایک گٹھڑی میں ڈال کے ادھر رکھ دیں، پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو غیب جانتا ہے، اللہ بتاتا ہے، تو یہ جھگڑا ہے۔ کوئی کہتا ہے نور نہیں ہے، بشر ہیں، کوئی کہتا ہے غیب دان نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حاضر ہیں، کوئی کہتا ہے ناظر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حاضر نہیں ہے۔ عجیب جھگڑا فروعات میں چلا ہوا ہے، یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ میں نے اس سلسلے میں عرض کیا ہے کہ حاضرو ناظرو، حاضرو ناظرو، نورو بشرو، غیب کو چھوڑ، حاضرو ناظرو، نورو بشرو، غیب کو چھوڑ، حاضرو ناظرو، نورو بشرو، غیب کو چھوڑ۔ ارے ملا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ شکر کر، کملی والا حیدر پھریا نہیں، وہ تیرے یار تیری طرح اس دور میں ایک کو بھی شک پڑ گیا کہ یہ جانتا کچھ نہیں، اس نے کہا محمد میرے باپ کا نام بتاؤ۔ اس میں بھی شک کے علم غیب نہ، اس نے بھی شک کیا، اس نے کہا میں نے پیو نہ نام دس۔ حضور فرمایا مجلس پری یہ بے تیرے پیو نہ نہ پوچھ۔ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ شکر کر۔ اس دا کیا نہیں جناب آپ بتائیں میرے، اگر آپ کو اتنا غیب کا علم ہے تو بتائیں میرے باپ کا نام۔ فرمایا پھر تیرے باپ دا اے نام ہے جا ماں کو پوچھ ونج کے۔
मुफ्ती जिसले पुछया ते बेबे आखिया गल तो वो ही है जड़ा कमली वाला बयान है, प्यो तो तेना वो ही है। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। इस वास्ते कमली वाले ना इम्तिहान ना कहना, एडा वड्डा तू शेखुल कुरान है, शेखुल हदीस है, मैं मन्ना पर कुरान नाज़िल होया कमली वाले ते, तू इम्तिहान किनन किथे बह गया। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, आज तेरी ये पगड़ी उतर जाए, तेरी दाढ़ी बेआबरू हो जाए, तेरा जो ये जाहिदाना लिबास है तू नंगा हो जाए, अगर कमली वाले का इल्म फिरे तेरी तरफ तो तू नंगा होकर रह जाए। कमली वाले को न छेड़, कमली वाले के इल्म को भी न छेड़। अरे तू उनके गुलामों के इल्म का भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, फरमाया जब कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे और हबीब वो आपके पास आ जाए और आके कहे कि मेरी मगफिरत की दुआ कर दें, फरमाया अगर आप भी उसकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह ताला इनकी बख्शिश और मेहरबानी फरमा देगा। और उलमा ने यहाँ पर लिखा ये सिर्फ सहाबा कराम के लिए नहीं था, या सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो मदीना शरीफ जाए, नहीं, फरमाया ये क़यामत की सुबह तक आने वाले हर बंदे के लिए है। मदीना शरीफ जा सके या ना जा सके, नबी पाक अगरचे पर्दा कर गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कुरान का भी फैसला है, हदीस का भी फैसला है, नबी अपने रोजे में जिंदा है। ये आपका ईमान व ईकान होना चाहिए। जब रब ने शहीद को नहीं मरने दिया, क्या मैं कह रहा हूं, शहीद को नहीं, शहीद कौन है? जो अल्लाह रसूल के नाम पर अपनी जान दे दे, जो रसूल के नाम पे मर जाए। जब वो नहीं मरता तो रसूल खुद कैसे मर गया? मौत आई, बस एक अल्लाह का हुक्म पूरा होना था, हुआ। जब रोजे में गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फिर जिंदगी अता फरमा दी। तमाम उलमाए इस्लाम ने इस बात को लिखा है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अक़दस व अनवर व अतहर में जिंदा है, हयात है। जिस वक्त चाहें, जहां चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, मेरे आका जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, ये बात भी बड़ी सुनने वाली है। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे बंदा अपनी ऐसे हथेली को सामने रख के देखता है। ये तमाम उलमा ने लिखा है। अच्छा, मैं यहां पर यह भी तस्रीह कर दूं, ये आजकल के ना बताएं तो अलग बात है, ये देवबंदी और अहले हदीस लोग वो भी मानते, उनके बड़ों ने भी लिखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आजकल के कई बेचारे नहीं बताते, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। बहरहाल उनके बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो शानें अता फरमाई। अब इसी के तहत उलमाए इस्लाम ने लिखा, जब कोई गरीब मदीने ना जा सके, फरमाया कि वो यहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले और समझे कि मैं इस वक्त हुजूर के सामने हाजिर हूं, और ये कहे आका अगर मैं नहीं आ सकता आप तो आ सकते हैं ना, मुझे नहीं पता तो आपको तो पता है ना। कहा बिल्कुल। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की अता से उसकी बात सुनते भी हैं, उसके लिए मगफिरत की दुआ करते भी हैं, और अल्लाह उसे मुआफी भी अता फरमा देता है। और फिर फरमाया अल्लाह पाक ने इसी तरह वकैफा इज़ा जेना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा। और ये निगहदाश्त, ये निगरानी, ये मुशाहदा, ये देखना, ये सिर्फ यहां ही नहीं, ये क़यामत के दिन भी आका की शान यही होगी। और फरमाया हबीब वो मंजर कैसा होगा, कुरान मजीद में फकैफा, वो क्या मंजर होगा, अल्लाह फरमा रहा है वो क्या मंजर होगा। इज़ा जेना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, जब हम हर नबी को
اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ جِئْنَا بِكَ، جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا، تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اس کا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے، اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی، آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے، نبیوں کی گواہی ہوگی کہ باری تعالیٰ ہم نے تیری دعوت اور تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، انہیں پہنچا دیا، تو ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے امت میں سے وہ لوگ جو کافر ہوں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا۔ تو بحث کیا ہو گئی عدالت الہیہ میں؟ جھگڑا یہ ہوا کہ نبیوں نے کہا ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام، انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہمیں نہیں پہنچایا، تو گویا نفس دعویٰ کا انکار ہو گیا، نفس دعویٰ کا کہ ہمیں تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، تو ان کی گواہی کا معاذ اللہ انہوں نے انکار کر دیا، گواہی کو نادرست قرار دے دیا۔ اب ان کی گواہی کو سچا قرار دینے اور ان امتوں کے انکار کو جھوٹ قرار دینے کے لیے اب ایک گواہ چاہیے ہوگا جس کی گواہی قطعی ہو، تو وہ سنی سنائی گواہی دینے والا قطعی ہوگا یا دیکھ کر دینے والا قطعی ہوگا؟ جب گواہ رد ہو جائے اور گواہ پر اعتراض ہو جائے تو گواہ کی گواہی کی صداقت کے لیے کسی کو بلایا جائے، تو وہ کون ہوگا؟ بالسماع شہادت دینے والا یا بالبصر شہادت دینے والا؟ کہ میں نے سنا ہے انہوں نے گواہی دی تھی، تو کیا اس گواہی کی تصدیق ایسی گواہی سے ہوگی؟ وہ تو کمزور گواہی ہو گئی۔ اور میں نے جانا ہے، سنا ہے کہ ان امتوں نے انکار کیا تھا، تو کیا وہ گواہی قبول ہوگی؟ گواہی تو چیلنج ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے گواہوں کی، اللہ کے گواہ ہے، نبی اللہ کے گواہ ہے، اللہ کے گواہوں کی گواہی چیلنج ہو جائے، کافر چیلنج کر دیں، تو اس کی تصدیق کے لیے جب گواہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ مشاہدے والا گواہی ہو سکتا ہے، وہ سنا کے گواہی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیے نا، یہ فرق کیا ہے کہ ان کا گواہی دینا اور چیز ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور آپ کی گواہی جو ہے وہ اصالتاً ہوگی، وکالتاً نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا کیا وہ یہ کہ حضور کی حیات اور حضور کی وفات ساری حق ہے، خیر ہے، رحمت ہے۔ اور یہ جو یہ آیت کریمہ، اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث اور فقی حنفی ہے، امام ملا علی قاری شارح شفا، اسی شفا شریف کی شرح میں آگے کسی اور مقام پر چل کر آگے اس مقام کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کان حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں خود، یہ جو لقب ہے آقا علیہ السلام کا حاضر و ناظر، یہ ہندوستان سے نہیں پیدا ہوا کو آج کے درمیان دور میں، یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے شرح و شفا میں کہ حضور علیہ السلام اس پورے عرض اکبر میں حاضر موجود بھی ہیں اور ناظر مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں، موجود ہر جگہ حکمن ہیں، حاضر ہر جگہ حکمن ہیں، ناظر حقیقتاً ہے۔ جسم پاک قبر انور میں رہتا ہے، اس جسم پاک کے ساتھ نکل کے کہیں تشریف نہیں لے جاتے، وہ قبر انور میں رہتا ہے، جسد حقیقی، جسد حقیقی۔ تو حاضر کیسے ہوئے؟ اگر کوئی بیٹھا یہاں ہو مگر دیکھ وہاں سے رہا ہو، وہاں تک دیکھ رہا ہو، جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک وہ حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے، جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے، بے شک جگہ کا درمیان میں ایک فرلانگ کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو،
آدھے فرلانگ کا 500 میٹر کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، جسمانی طور پہ ہر جگہ ہر انچ پر موجود ہونا ضروری نہیں. جہاں جہاں آپ کے مشاہدہ نے کام کیا آپ حکمن وہاں حاضر ہی تصور کیے جائیں گے. تو جو شاہد ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جو ناظر ہوتا ہے وہ حکمن حاضر ہوتا ہے، مگر ہر حاضر حکمن ناظر نہیں ہو سکتا. ممکن ہے بندہ موقع پر حاضر ہے مگر ہے نابینا، نابینا ہے، حاضر ہے مگر ناظر نہیں، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے. ہے موقع پر موجود مگر نابینا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. مگر ہے مدینہ میں موجود اور دیکھ پوری کائنات کو رہا ہے، اس کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ وہ ناظر کائنات ہے، ناظر خلق ہے. تو جو ناظر ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدے کی حد تک حکمن حاضر تصور ہوتا ہے. یہ بعض اوقات خیال آ جاتا ہے، یہ بعض احباب ایسا کہتے ہیں یا بعض سوچتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو پھر آپ مصلی پہ خود کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ ایسی سوچ یا ایسی باتیں جاہلانہ باتیں، لا علمی کی باتیں، بے خبری کی، نادانی اور گستاخی کی باتیں ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. امامت کے حکام اور ہیں کہ امام ہو، آپ میں سے ہو، موجود ہو، جسمانی طور پر کھڑے ہو کے اس نے جماعت کرانی ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام کا حضور، جن کو ہم ہر وقت حضور علیہ السلام کہتے ہیں، ان فیکم رسول اللہ وفیکم رسولہ، یہ جو بار بار تمہارے اندر ہونا آیا ہے، یہ ہر جگہ موجود ہونا روحانی معنی میں ہے. کس معنی میں؟ اپنی روحانیت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی روح اقدس کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے نور کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی برکت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے توسل اور اپنی شفاعت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نگاہ اور مشاہدے کے ساتھ ہر جگہ ہے. جسمانی طور پہ قبر انور میں ہی رہتے ہیں، حقیقی جسد کے ساتھ قبر انور میں رہتے ہیں، وہاں سے نہیں باہر تشریف لے جاتا جسد حقیقی، مگر ایک جسد مثالی ہوتا ہے، ایک جسد جس میں روح متمثل ہوتی ہے. جیسے جبرائیل امین جسد مثالی کے ساتھ انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا، وہ سراپا نور تھے، فرشتے تھے، مگر ان کو متمثل کر دیا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، پورا بشر انسان بنا کر اس روپ میں بھیجا. تو یہ جسد مثالی ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام خود بھی، انبیاء یا اولیاء اور ملائکہ جسد مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں. اگر کسی کو بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو، حصی طور پر موجود طور پر بیداری میں زیارت نصیب ہو، تو وہ جسد حقیقی نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھ لیں، وہ جسد مثالی ہوتا ہے. اور جسد مثالی سے وہ ایک وقت میں 1,00,000 جگہ جانا چاہیں تب بھی جا سکتے ہیں. ملک الموت 1,00,000 بندوں کا 1000 شہروں میں بیک وقت روح قبض کرنے کے لیے جا سکتا ہے. تو آقا تو ملک الموت جیسے کروڑوں فرشتوں کے آقا ہیں. ملک الموت تو حضور کے غلاموں میں ہے، ملک الموت تو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ہے. ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن کہتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت وہ ہے جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے. الذی وکل بکم واحد کا صیغہ ہے. یہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. اگر 1000 آدمیوں کی بھی موت آئے ٹھیک 6 بجے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور ایک کی سنگاپور آئے، ایک کی آسٹریلیا میں آئے، ایک کی پاکستان میں آئے، ایک کی امریکہ میں آئے، ایک کی بغداد میں آئے عراق میں، ایک کی افغانستان میں آئے، ایک کی فلسطین میں، ایک کی کشمیر میں، ایک ہی وقت پہ 1000 آدمیوں کی موت واقع ہو پوری دنیا کے 1000 گوشوں پر، تو فرمایا ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل بنایا گیا ہے. تو وہ ایک فرشتہ 1000 جگہوں پر بیک وقت روح قبض کر لیتا ہے. اگر فرشتہ آقا کے غلاموں میں ہو کر وہ کائنات کے ہر گوشے ایک وقت میں جا سکتا ہے، تو اس فرشتے کے آقا مصطفیٰ جسد مثالی سے چاہیں یا روح اقدس کے تصرف سے چاہیں، وہ عرش سے فرش تک جب چاہیں جہاں چاہیں سیر کرتے رہیں. اس لیے آقا علیہ السلام کسی کی زیارت میں جائیں،
ہزارہا لوگوں کو زیارت کروائیں روحانی طور پہ، بیک وقت کروائیں تو وہ بھی جائز، جسمانی طور پہ ظاہراً کسی کو دیدار کروائیں تو وہ بھی جائز، وہ جسد مثالی ہوگا، روحانی طور پہ توجہ کریں تو تب بھی جائز۔ مگر امامت اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس حقیقی جسم کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ تو آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری وفات سے گھبرا نہ جانا، میں وفات کے بعد بھی تم ہی کے اندر رہوں گا۔ یہ ہے حدیث کا معنی جو قاضی ایاز لائے، حیاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وفات بھی بہتر ہے۔ وفات تو ہوگی، مخلوق جو ہوا وفات تو ہوگی، مگر وفات ہوگی تم سے فراق نہیں ہوگا، وفات ہوگی تم سے فراق نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چراغ حسن تھا، باہر رکھا تھا، اسے ابو بکر عمر عثمان و علی کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اسے ابو لہب و ابو جہل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی۔ یہ تھی حیات، ظاہری حیات تھی، ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اب وفات سے اتنا فرق پڑ گیا کہ مالک نے پردہ لگا دیا، ابو بکر علی کی آنکھ والا ہے تو آج بھی دیکھتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل کی آنکھ والا ہو تو اس کے لیے پردہ لگ گیا وفات کا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو وفات ایک پردہ بن گئی۔ پہلے چراغ بے پردہ تھا، چراغ بے پردہ تھا، چراغ حسن مصطفیٰ، چراغ حسن الہ بے پردہ تھا، مومن و کافر اپنے پرائے سب دیکھتے تھے، اسی وجہ سے تو اپنے جھکتے تھے پرائے اکڑتے تھے، اپنے مانتے تھے پرائے انکار کرتے تھے، اپنے ادب کرتے تھے پرائے گستاخ ہوتے تھے، کیونکہ ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ 63 برس کرم عام بڑا کر دیا، اب وفات کے پردے میں تمہیں رکھتے ہیں تاکہ بدبخت گستاخ نہ دیکھ سکے نہ کوئی بات کر سکے۔ اب جو ادب والے زندہ دل کی آنکھ والے ہیں وہی دیکھیں، وہی جھکتے جھکتے چلے جائیں، وہی واری واری جائیں، وہی فیض پائیں۔ اور جنہوں نے ماننا نہیں، وفات کے پردے نے ان سے اوجھل کر دیا، وہ دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہی نہیں۔ تو آقا نے اشارہ دے دیا کہ میری حیات بھی بہتر ہے، وفات بھی بہتر ہے، فیض کم نہ ہوگا۔ جو ذوق ہے نا اور محبت اور جذبات یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جذبات ایک الگ چیز ہے، محبت، جذبات، شوق، ذوق، لیکن حقیقت وہی ہے جو کام اور عمل میرے آقا کے صحابہ نے کی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس سے ہٹ کر آپ محبت کا اظہار کریں گے وہ محبت نہیں ہوگی، اس سے ہٹ کر آپ کسی شوق کا اظہار کریں گے وہ شوق نہیں بنے۔ حقیقت وہی ہے جو صحابہ نے کام کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ رواج ہے کہ کوئی آدمی عمرے پہ جانے لگتا ہے یا حج پہ جانے لگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی روضے پہ جا کے نبی پاک کو میرا بھی سلام کہ، دوسرا کہتے ہیں جی میرا بھی سلام کہ، اور وہ اسے کاغذوں پہ اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں بندے کا سلام، فلاں بندے کا سلام، فلاں بندے کا سلام۔ بلکہ ہمارے علاقے میں ایک مولانا تھے پنڈی کے علاقے میں، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ جب تقریر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مدینے میں میرا ایک آدمی، اس کو وہ فون ملاتے تھے مدینے والے آدمی کو، اور وہ کہتے تھے بھئی تو روضہ رسول پہ جا اور فون آن کر میرے ساتھ کال ملا، اور یہ جتنا مجمع ہے نا ان کا سلام حضور کو پہنچا۔ اب اس میں مجمع تو بڑا خوش ہو گیا، بھئی مفت سلام پہنچ گیا۔ تو یہ جو کہنا کہ میرا سلام، تو بھئی میرا سلام بھی کہنا اور میرا سلام بھی کہنا، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی آدمی درود و سلام پڑھتا ہے
تو فرشتے میرے نبی کو پہنچا دیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اس بندے کو فرشتوں پہ اعتماد نہیں، حاجی پہ اعتماد کر۔ بھئی جب پاکیزہ مخلوق، معصوم مخلوق، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، فرشتوں کی جب ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، حدیث میں موجود ہے، اسے چھوڑ کے مجھے کہنا، آپ کو کہنا، کسی کو کہنا کہ میرا نام لے کے سلام کہنا ہے، میرا نام لے کر سلام کہنا ہے، انتہائی مزے کا خیز بات نہیں۔ خدا گواہ ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں، کوئی یمن میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی دمشق میں ہے، وہ علمی میدان میں باہر نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنی درسگاہیں بنائی ہیں، پھر جہاد پہ بھی وہ لوگ جاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، علم بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں۔ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ کوئی آدمی مدینے جا رہا ہو اور اس نے اس سے کہا ہو کہ روضے پہ جا کے میرا سلام عرض کرنا۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ خدا گواہ نہیں ہے، آپ جا کے علماء سے پوچھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تعدی کر رہا ہوں یا تحدی کر رہا ہوں یا تکبر کر رہا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں علماء سے، بھی کسی کا عمل تو پیش کرے نا، ایسا کوئی عمل۔ ہاں، اس کے برعکس ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت محمد تابعی ہیں، تابعی ہیں، جابر ابن عبداللہ فوت ہونے لگے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ یہ صحابی ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا، تو یہ جو تابعی ہیں نا محمد، ان سے یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد تم اس جہان میں جا رہے ہو، وہاں جا کے نبی پاک کو میرا سلام دو۔ یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو ہے حدیث میں کہ اس مرنے والے سے کہا۔ اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری حوالے بندہ اکٹھے کرنے چاہے تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مدینہ جانے والے آدمی کو کہا ہو کہ قبر نبی پہ جا کے میرا سلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ جہاں سے بھی سلام پڑھا جائے میرے آقا کو وہ سلام پہنچ جاتا۔ سلام کے پہنچنے کا مطلب ہے سلام کا اثر۔ کیا مطلب؟ اس سلام کا نتیجہ۔ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، یہ جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ پڑھتے ہیں اللہ کے تمام نیک بندوں پر، ہر نمازی پڑھتا ہے التحیات میں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ غور سے سنیے گا جناب، میرے آقا نے فرمایا دنیا کے جس خطے میں کوئی مسلمان بستا ہے، اس نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے تو، اس کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ پتہ تو ساتھ والے کو بھی نہیں ہوتا، جو ساتھ نمازی بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ باپ نے پڑھا ہے تو بیٹے کو پتہ نہیں، ایک بھائی نے پڑھا ہے تو دوسرے بھائی کو پتہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازی نے اس کی سلامتی کے لیے جو دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کا اثر اس مومن تک پہنچا۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ یہ ہے سلام کا پہنچنا، یہ ہے درود کا پہنچنا۔ یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے، پاکستان سے عطا اللہ نے درود بھیجا ہے اور محمد اسلم نے درود بھیجا ہے اور عبداللہ نے درود بھیجا ہے اور فلاں نے سلام بھیجا ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک نام لے کے بتایا جائے اور آپ اس کا جواب دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، بڑے انصاف سے بات بتائیں، زندگی میں سلام نہیں پہنچتا تھا؟ جب آپ زندہ تھے، جب آپ حیات تھے، تو کیا درود و سلام آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ بولی، یا فوت ہو جانے کے بعد پہنچنے لگا ہے؟ ظاہر بات ہے جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا اسی طرح وفات کے بعد بھی زندگی میں کیسے پہنچتا تھا جی؟ آپ کو نام لے کے بتایا جاتا تھا۔ اب تو مسلمان عربوں میں اس وقت کتنے تھے جی؟ بدر میں 313، احد میں 1000، خندق میں 3000، فتح مکہ میں 10,000، عرفات کے میدان میں 1,00,000۔ چلو میں 1,00,000 مان لیتا ہوں، کہاں 1 ارب اور کہاں 1,00,000۔ صلح حدیبیہ میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قاصد بن کے مکہ گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کے سمجھاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ کر لینے دو، ہم واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور مذاکرات کیے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات ناکام ہو گئے تو افواہ اڑ گئی، قد قتل عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ اڑتے اڑتے مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں یہ اطلاع پہنچی۔ حضرت عثمان آپ کے سفیر تھے، سفیر کو قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے آئے اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم مدینے پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ آپ یہ بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ قرآن نے اس بیعت کو ذکر کیا، اس بیعت کو جو کس لیے لی گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور وہ میرے سفیر تھے، میں ان کے قتل کا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ کیا حضرت عثمان مکے میں جب تھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس میں درود نہیں پڑھتے تھے؟ وہ درود آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ وہ درود زندگی میں آپ کو بتایا جاتا ہوگا۔ عثمان جو عفان کے بیٹے ہیں انہوں نے درود پڑھا ہے، تو میرے آقا کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ ابھی ابھی ان کا درود پہنچا ہے، ابھی ابھی ان کا درود مجھ تک پہنچا ہے، تو آپ پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لیتے، پھر یہ سارا کچھ ہوتا نہ ہوتا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا، 70 صحابہ منافق آئے، انہوں نے کہا ہمارا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے قاری چاہیے، عالم چاہیے۔ آپ نے 70 عالم قاری چن چن کے ان کے ساتھ بھیج دی، انہوں نے سب کو جا کے ذبح کر دیا۔ 1 مہینے تک آپ کو پتہ نہ چلا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے؟ کتنا مہینے کے بعد جبریل امین نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گئے سارے۔
تو یہ صحابہ جو 70 صحابہ تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی. آپ کو تو پہلی دوسری نماز میں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان کا درود ہو. نہیں پہنچا. انہوں نے درود پڑھا اور مجھ تک تو نہیں پہنچا. 1 مہینہ آپ انتظار کرتے. 1 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلا. مسجد نبوی کی جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی. کئی دنوں کے بعد نبی پاک کو پتہ چلا. تو آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے بھائی؟ صحابہ نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی ہے, ہم نے اسے دفن بھی کر دی ہے, آپ کو اطلاع نہیں دی. آپ نے دلونی علی قبری, قبریا, مجھے اس کی قبر کی دلالت کرو. یا وہ عورت تھی یا خادم. تو وہ جو عورت تھی وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہو, تو اس کا درود جب نہ پہنچتا تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچا. تو جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا انتقال کے بعد بھی درود اسی طرح پہنچتا ہے. پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے درجات اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں. آپ کے درجے اللہ بڑھا دیتے ہیں. میں کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکا ہوں, آپ شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا, کہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, طواف, تلاوت, ذکر, اذکار, خیرات, صدقہ, اس میں شک رہتا ہے کہ یہ عمل قبول ہوا یا نہیں. یہ شک رہتا ہے. درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا, ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. صرف درود. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ رد ہو گیا, نہیں. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت رحمتیں بھیج رہے ہیں. یصلون مضارع کا صیغہ ہے, استمرار کا معنی پہ جائے. یہ نہیں کہ درود بھیجا اللہ نے, نہ, ہر وقت 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جب اللہ رحمتیں نہ اتار, رحمتیں نہ اتار, رحمتیں نہ اتار. اللہ نے ہمیں کہا سلو, تم بھی درود پڑھو. ہم نے جواب میں کہا یا اللہ یہ منہ اور اتنی بڑی بات کہ ہم درود بھیجیں. ہم نے جواب میں کس کو کہہ دیا؟ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد, اے اللہ رحمت بھیج کس پر؟ محمد پر. اور وہاں 24 گھنٹے رحمتیں اتر رہی ہیں. ادھر سے ہماری درخواست ہو گئی, اللہ نے اس کو بھی قبول کر. تو آپ یہ بتائیں, درود عبادت نہیں کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے بناوٹی درود بنائے انہوں نے درمیان میں سے اللہ کو نکالا کہ تیری کوئی ضرورت نہیں, اسی آپ ہی کافی. انہوں نے اللہم نکال دیا. لیکن جو اصلی درود ہے اس وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ. اللہم کا کیا میں نے, اے اللہ کیا ہوتی ہے؟ دعا. کیا ہے؟ دعا. دعا کیا ہے؟ عبادت. دعا کیا ہے؟ عبادت. اب آپ بتائیں بندے کی عبادت جو ہے یہ نبی پاک کے پاس پیش ہوتی ہے یا عبادت رب کے پاس پیش؟ جب درود عبادت ہے اور ایک دعا ہے تو یہ عبادت اور دعا کس کے سامنے پیش ہو رہی ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اور اللہ نبی پاک کے درجات اور بلند کر رہا ہے, اور بلند کر رہا ہے. اور جو درود پڑھنے والا ہے اس کو اللہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں, اس کے گناہ اللہ جھاڑ رہے ہیں, اور جنت میں اللہ اس کے درجے بلند کر رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی حج برباد ہو. پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا, نہ قیامت کے دن گلہ کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا بھی سن پتہ کو نہیں سی. میرا کام منوانا نہیں ہے, میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے. منوانا ہمارا کام نہیں, نہ ہم منوا سکتے ہیں. ہمارا کام ہے آپ تک صحیح بات کو پہنچا دینا. ساری باتیں صحیح. ٹھیک. اچھا سر,
اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر علی نبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت میں. شاذ کس طرح؟ شاذ اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا جی حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے, اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں آپ ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں نا. جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے, آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے, ایک آیتن ہے. خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے, یہ انشائیہ ہی ہے. اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے, سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے, اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے, علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی, اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا, یا رسول اللہ, آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ, استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ. کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ, لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے, یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے, بخاری کی حدیث پیش کی جائے, مسلم کی حدیث پیش کی جائے, اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے, تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے, اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں, نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے, نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں. اللہ سے ڈرے. تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا, اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے, اللہ اکبر. اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں, جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے, یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, اس امت کے سب سے بڑے 2 ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر 2 بندے
برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ، میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے، کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی، اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو. اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی جالی شریف کے اوپر، اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کورونا کے دنوں میں تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی ہیں انہوں نے. 3 جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں، ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے. اس کی سیدھ میں جو پیچھے قبریں ہیں وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا، جو اندر بھی جاتے ہیں نا وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں، وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں. قبر تو کئی سو سال سے سیل ہے، وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے وہاں اندر دفن ہونا ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا کوئی نہیں اسے کھولتا، نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں اور وہ اندر کا سارا انتظام وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں. انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ آپ کورونا کے دنوں میں آ جائیں، میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں. ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں، ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بھی، اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے، اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی، پھر میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گنبد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر، اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی. وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے، یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ، تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے، اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے. فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے، آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا، ایک سٹیپ یہاں طے ہوا، یہ 2 سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام. تو پھر وہ چھوٹے اگلے 2 رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہم سلام عرض کرتے ہیں. وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی، اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری آیت. اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. وہ بھی سورہ حجرات کی 3 نمبر آیت. اور جب آپ باب البقی کی طرف سے باہر نکلتے ہیں، بقی قبرستان کی طرف سے، باب جبریل بھی اسی طرف ہے، اور وہ وہی سائڈ ہے جہاں وہ گنبد خضرا کا سایہ نیچے نظر آ رہا ہے آج کل کے دنوں میں، چونکہ وہ سردیوں میں اورینٹیشن ایسی ہے، ورنہ تو اوپر ہی رہتا ہے، لوگ کہتے سایہ کوئی نہیں. تو ہم نے وہ پچھلے دنوں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، وہ ریئل ٹائم. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بنا کے بھیجی. بیسیکلی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی تھی کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا میں تو آیا جی مدینہ چیف، ایلو ویڈیو بنا لیجیے. میں ہاں جی میں تقریباً اس وقت آیا مینار ہے اندر سے آیا گا ادھرلے پاسے
हाँ गुंबद खिज रहा है थले देखो ना डोम बनया हुआ है ना साया गुंबद खिज रहा है उत्ते जड़ी ना चुंझ हैगी ना जी उत्ते उनका है साया है देखो सामने गुंबद खिज रहा है थले ना इतों का गोल साया शुरू हो गया इतों लैके एवं गोल इतने चुंझ आ गई उत्ते चुंझ तो बाद फिर है गोल इतने तक साया तो है ना देखो वो उत्ते थोड़ा जहा साया नज़र आ रहा बाकी जो है दीवारों का साया है दीवारों में जो बनया वा ना वो निशान जो बने ने उन्होंने साया चल रहा है गुंबद कितना का साया है और फिर दीवार शुरू हो जाती है रात वाली साफ नज़र आ रहा है साया। ये तो अल्लाह का शुक्र है, एक मुबारक दौर है। अब हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ रही है। कल हमारी वीडियो अपलोड हुई है गुंबद खजरा के साए वाली, आप देखें। मैं इंतजार में, अभी बरेलवियों ने कहना है, उनके उलमा ने कहना हमने तो कभी नहीं कहा कि गुंबद खजरा का साया नहीं है। नबी इस्लाम के साए मुबारक वाली हदीसें भी मैंने उसमें हाकिम से और मुस्नद अहमद से डिस्प्ले कराई हैं। और देखें फिर ये लोग जो ज़ईफ हदीसों के पीछे भी चलते हैं, इन हदीसों का इनकार करना शुरू कर देंगे, तावीलात करना शुरू कर देंगे। हालांकि हदीस की जरूरत नहीं है, मैंने बताया इन प्रिंसिपल जो रूटीन से हट के बात करेगा उसने दलील पेश करनी है। और प्रोफेसर अहमद रफी अख्तर साहब मेरे उस्ताद हैं, हालांकि वो आपको पता है सूफियों की लाइन में है। मैं भी उस वक्त बरेलवी था जब मैंने उनको सुनना शुरू किया 2001-2 में। 2008-9 तक मैं जाता रहूं रेगुलरली प्रोग्राम। बाद में तो खैर हालात वाकयात ऐसे नहीं रहे, अभी भी कभी मौका मिल जाए तो वीडियो देख लेते हैं। तो पहली बार मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी और उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह का साया ना होता तो इस प्लेनेट अर्थ पे नबी इस्लाम का नंबर 1 अगर कोई हिस्सी मौजज़ा होता ना तो वो ये होता। क्योंकि पसीने से खुशबू आना तो वो बंदा ऑब्जर्व करेगा जो पास बैठा और पसीना ले लिया या यूं सूंघ लिया, या आप इस्लाम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होना वो लोग ऑब्जर्व करेंगे जो सफर में आपके साथ थे। फिर आप इस्लाम का पीठ के पीछे देखना, ये तो आप खुद फरमा रहे हैं। बाहर से तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जज करने का, सिवाय उन लोगों के कि जिनको हुजूर ने नमाज के पीछे देख लिया कि कोई हरकत कर रहे हैं और हुजूर ने बाद में उन्हें कहा कि ये तुम क्यों ऐसे कर रहे थे, तो वो तो मान लेंगे कि वाकई हुजूर का रुख तो इधर था और हमें पीछे भी देख रहे थे। लेकिन सरकार, एक मोर्जा ऐसा है जो काफिर हो या मुसलमान हो, जिन हो या इंसान हो, आलिम हो या जाहिल हो, इंसान हो या जानवर हो, वो ऑब्जर्व कर लेगा। और वो मोर्जा ये है कि किसी शख्स का साया ना हो। ये तो हर बंदा ऑब्जर्व करेगा। और साइंटिफिकली और मोर्जाना तौर पे भी जाहिर है एक चीज का एक उसलूब है। ये चीज जब सामने आएगी तो कोई इनकार की गुंजाइश नहीं रहती कि ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली चीज है। और ये इतना मुहकम कानून है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है सूरत अन-नहल की आयत नंबर 48 में कि अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा फरमाई हैं उनके साए हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं। जिन्नात हैं या फरिश्ते हैं वो तो हमें नजर ही नहीं आते, वो तो लतीफ चीज है जो फिजिकल है, जैसे जानवर हैं, इंसान हैं, प्लांट्स हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, ये जितनी चीजें, और उनके साए अल्लाह को सजदा करते हैं। यानी एक बड़ी तमसील से ये चीज बयान की है। जैसे सुबह के वक्त सूरज निकलता है ना ऐसे, तो आप देखते हैं कि चीजों के साए कितने लंबे होते हैं, फिर जो सूरज ऊपर जाता है वो साया छोटा होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि जब यहां पहुंचता है बिल्कुल छोटा, फिर वो यूं। तो वो गोया के सुबह वो सजदे में गिरे होते हैं, फिर वो क़याम में जाते हैं और फिर गुरूब के वक्त सजदे में चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको इस एतबार से बयान किया कि अल्लाह ने जो सिफ्त रखी है कि चीजों के साए सजदा कर रहे हैं। कोई भी शख्स, खा वो अल्लाह का मानने वाला है या नहीं मानने वाला,
وہ اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، اس کے سائے نے اللہ کے سامنے ضرور جھکنا ہے. یہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چیز جوڑ دی ہے. تو وہ مجھے پروفیسر صاحب کا وہ جملہ بھولتا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ اگر ہوتا تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہوتا، اور دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہوتا. پہلا معجزہ اگر کوئی ہوتا نا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں صحابہ نے آبزرو کی ہیں، جو کامن آبزرویشن میں وہ نقل کی ہیں نا، تو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی جو کامن آبزرویشن حضور کے کیس میں ہونی تھی نا، وہ یہی ہونی تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان 2 آنکھوں کے ساتھ. یہاں پہ آنکھ نہیں تھی، پھر بھی آپ کو پورا پیچھے تک نظر آتا تھا. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. ہم 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا. جن صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے حصی معجزات حضور کے روایت کی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک نہ ہونے والا معجزہ بیان کر دیتے؟ نہیں ہوا. یہ خصائص الکبریٰ کتاب میں وہ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایت لکھ دی. وہ جذبات میں آ کے لکھ دیتے ہیں نا لوگ. تو وہ باب البقی والی سائڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جو تیسری جالیوں کا پورشن ہے نا، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے ختم نبوت والی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ 3 آیات ان جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور قبر رسول پہ جب بھی حاضری ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. بلکہ یہ جو سعودیہ کا مسجد نبوی والا جو چینل ہے نا، وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے، تو جب وہ لائیو آتے ہیں نا تو جالی شریف کے اوپر پہلے وہ کیمرہ مارتے ہیں، تو وہ جو کمنٹیٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. وہ چینل سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اذان کے اوقات میں. جب مسجد ایک میں تو حرمین شریفین کی وہ 5 نمازیں دکھاتے ہیں نا، ایک مسجد نبوی کا چینل بھی ہے، سعودی چینل ہے جس میں مسجد نبوی کی 5 نمازیں، تو اس میں آپ دیکھیں وہ جالی شریف کے اوپر ریئل ٹائم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو وہ جب میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بھی جب سامنے آتا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو ریئل ٹائم ہوتا ہے نا. باقی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا. نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی قبر کے بارے میں، کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام محدثین اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ، چاہے متقدمین ہو، متاخرین ہو، شیخ البانی ہو، شیخ زبیر علی صاحب ہو، امام نووی ہو، امام حاکم ہو، امام ذہبی ہو، سارے ائمہ. لیکن وہ سلام نبی اسلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے، وہ ایکچوئل وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی، وہ والا کام نہیں. یعنی روح کا متوجہ ہونا. نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کا جسم اطہر بالکل سلامت ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں. نہ ہمارا سلام پہنچنا فزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فزیکل ہے. ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جالی شریف سے؟ عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو، تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو. وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے. تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو عرض کرنا ہے. آل البقیع پہ وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ بھی سلام عرض کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے، ان کا جواب دینا بھی برزخی ہے. اور یہ برزخ ہے،
अनसीन बैरियर, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 100। मरने से लेके क़यामत तक अनसीन बैरियर है। जब इसकी आगे तफसीलात में लोग पढ़ते हैं ना जी, कब्र पे जाएं तो वो खुद सुनते हैं, इधर से पहुंचाया जाता है। सरकार वो जो खुद सुनते वाली रिवायत है ना, सुन कुबरा अल बैहकी की या हयातुल अंबिया फी उबूरिहिम, उस पे इमाम बैहकी ने खुद जरा की हुई है कि इसमें मोहम्मद बिन मरवान सुद्दीक कज़्ज़ाब झूठा रावी है जिसने ये रिवायत गढ़ी है। इससे भी बढ़ के बरेलवियों ने एक किताब लिखी है ना, आप जिंदा हैं वल्लाह, अब्बास रज़वी साहब ने, उन्होंने खुद कहा यह हदीस ज़ईफ है। उन्होंने तो और चक्कर में उसे ज़ईफ कहा ना, फिर उसमें लिखा है इसमें आमश की तदलीस है, वो उनसे रिवायत कर रहे हैं। और अच्छा, वो ज़ईफ उन्होंने इसलिए कहा कि अगर वो उसको सही मानते हैं ना तो देवबंदी अपने अकीदे में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि देवबंदी कहते हैं कि जी कब्र रसूल पे सलाम अर्ज करें तो हुजूर खुद सुनते हैं, यहां से भेजें तो अल्लाह ताला पहुंचाता है। जबकि बरेलवी कहते हैं चाहे उधर पढ़े चाहे इधर पढ़े हुजूर खुद ही सुनते हैं। अब वो रिवायत जो थी ना, वो इनके घाटे फिट हो रही थी, तो खुद बरेलवियों ने कह दिया है कि रिवायत ही जाली है। अंदाजा करो वो रिवायत कितनी जाली होगी, जिसे बरेलवी भी जाली कह रहे हो, उसकी जालसाजी कितने बड़े लेवल की होगी। और वो उनको देवबंदियों के जवाब में कहना पड़ा, अदरवाइज तो शायद, वैसे तो पुराने मुहद्दिसीन तो इसके ऊपर जरा करके गए। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक की हाजिरी इस प्लेनेट अर्थ पे चंद बड़ी नफली इबादत में से एक इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी बदबख्ती है कोई हरमैन जाए और कब्र रसूल पे हाजिरी ना दे सके, लेकिन नबी इस्लाम के बारे में हम वही अकीदा रखेंगे जो आपने हमें खुद तालीम फरमाया। कहते नहीं जी इश्क की बातें हैं, तो इश्क की कोई डिक्शनरी नहीं होती और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। सरकार ये आपके सिर्फ एक जज्बाती जुमले हैं। दीन में सिर्फ वो चीज जायज होती है जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने जायज करार दी है। हाँ, वरना फकी ले लें, अबू दाऊद में और इब्ने माजा में हदीस है, एक साहबी ने हुजूर को सजदा किया, नबी इस्लाम ने फरमाया सर उठाइए, क्या कर रहा है? कहा या रसूलल्लाह मैं हीरा नामी शहर में गया था, कूफा के पास, वो नजदियों का इलाका है ना, इराक, तो वहां मैंने देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं। यानी इज्तिहाद और क़यास किया। हनफी कहते ने वो मुज्तहिद वो होता है जो क़यास और इज्तिहाद करके मसले निकाले। तो देखें साहबी इतना बड़ा, उसने इज्तिहाद किया तो नबी इस्लाम ने उसे डांट दिया। आप फरमाया सर उठा क्या कर रहा है? जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया कि फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने दिया है। बस ये आखिरी हिस्सा ही है पब्लिक के अंदर। असल पूरी हदीस जो थी ना वो अकीदे सही करने वाली थी। तो नबी इस्लाम ने क्यों नहीं कहा कि इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उंजे ही उमरा गालियां, इश्क दे चले मारे गए। हाँ, इतने मेरे हथों मारे गए, आगे जाके अल्लाह ताला ने मारना है। जाहिर है जी हमने तो इनका कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। हम कहते हैं इल्मी बात करें, एक कहते हैं इल्मू बस करियो यार। और साहबा इकराम की तरबियत देखें, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, 70 सहाबा को जब धोखे से शहीद किया जा रहा था, तो जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने दुआ की। खुजैमा बिनते साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जो जुमले बोले उन्होंने उम्मत का अकीदा क्लियर कर दिया। ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना कि हम उनके दीन पर कायम हैं और हम इस हाल से दुनिया से जा रहे हैं कि हम अपने रब से राजी हैं और हमारा रब हमसे राजी है। ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। और बुखारी के अल्फाज हैं, ये हदीस बुखारी में भी है मुस्लिम में भी। बुखारी में अल्फाज है कि नबी इस्लाम मदीना शरीफ में और फरमाते हैं अभी अभी जिब्रील इस्लाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि तुम्हारे साथियों को धोखे से शहीद कर दिया गया, और उन्होंने मरते हुए ये दुआ की और उनका पैगाम लेके मेरे पास जिब्रील इस्लाम आए। यानी ये एक हदीस 3 अकीदे क्लियर कर देती है। नंबर 1 इल्म गैब का अकीदा। साहबा का ये अकीदा था कि नबी इस्लाम दुनिया में भी मौजूद हों, तब भी अल्लाह जो उनको बताएगा वो उनके इल्म में आएगा। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, कहा ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। दूसरा अकीदा हाजिर व नाजिर।
یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام قبر سے باہر تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ دکھا دے. جس طرح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کا منظر حضور کو لائیو دکھایا گیا، جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے، تو وہ اپنی فوج بچا کے لے آئے، اور حضور زارو قطار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے. حاضر و ناظر کا عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا. کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یعنی وہ روحانی طور پہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں، ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر. تیسرا عقیدہ استعانت بھی کلیئر ہو گیا، یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے، اللہ سے مدد مانگی. جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی. یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل خبر کر دے، ہاں فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ کرام، پکے موحد تھے. اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے، تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام اسائن نہیں کرنا. کیوں؟ بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے، لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ، صلاۃ الاستسقاء. ایک حدیث 3 عقیدے، علم الغیب، حاضر و ناظر، استعانت. صحابہ کرام کے تو یہ عقائد ہوا کرتے تھے، لیکن یہ عقیدے لکھے رہ گئے بخاری مسلم میں. آپ کو عقیدے وہ بتائے جانے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. کہتے جی ٹھیک ہے، قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا. یہی مطلب ہوا نا. تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شعر پیش کرو. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا آتا قرآن و حدیث، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اس کا سمپل حال ہے، انہیں کہیں کہ وہ اپنے اعمال اللہ کے پاس لے گئے. پتہ نہیں انہوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی، وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا، قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا. اس طرح کہہ کے جان چھڑائے، یا پھر ہماری طرح پھر سیدھے ہو جاؤ انہوں نے اسی کہنا لے لو جڑا جڑا آندا جے آ جاؤ. پھر دساں گے کہ وہ کتابیں اور کے گستاخیاں لکھیاں نے. پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے، اشرفی رسول اللہ نکالیں گے، کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے، تذکرۃ الاولیاء کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے. تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. تو وہ پھر آخری حال ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. سچائی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جھوٹ دلیری کے ساتھ پھیلایا ہے، اور جس نے توحید کی بات کی اسے انہوں نے گستاخ کہا، اور اپنے بزرگ بابوں کے نظریات دلیری سے پھیلائے. تو ہم کیا اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو دلیری سے نہیں پھیلا سکتے؟ ایسی کی تیسی ان کی، ٹھیک ہے نا. یہ غدار ہیں دین کے، اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. یہ نرمی والا رویہ ہوگا کافروں کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا، جو اسلام کے غدار ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. نا 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 نا. کافروں کے ساتھ نرمی ہوگی کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. انہیں آپ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے، پازیٹیولی چیزیں. لیکن جو اسلام کے اندر گھس کے ممبروں پہ بیٹھ کے چندے کھا کے یہ کہہ رہے اے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں کو تو ممبروں سے اتارے. یہ بات کوئی یہودی عیسائی کرے نا آپ سے اے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں، تو کس طرح ہمیں جاگ چھوٹے گی ہماری. وہ اسلام کا دشمن، تو کہہ رہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب مولوی کہتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست حیدر نقوی بھائی شیعہ عالم ہے، لیکن ماشاءاللہ توحید کی آواز انہوں نے اپنے مکتب میں بلند کی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر آج کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اسلام کا تعارف مجھے کس کتاب میں ملے گا، تو آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے جی قرآن دیں گے پڑھنے کے لیے، کہ یہ ہے
اسلام کا تعارف یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور آگے سے وہ یہ سوال پوچھے کہ اچھا آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھی یہ قرآن ہی پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی سی؟ تو اگو میں منہ اڑ لو گے ہیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ میں نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ورنہ اگر کی ہوتی نا تو آج یہ شرکی عقیدے نہ ہوتے. قرآن اگر ترجمے سے پڑھا جاتا، ویسے ہے سمجھدار سے نہ پتا تھی ترجمہ ہو گیا کام طے گیا. جی 1000 سال پہلے بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے. اچھا 1000 سال پہلے جو بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کیا؟ نہیں. تو پھر کیڑا اسلام لے کے آئے سن؟ اسلام تو قرآن سنت کا نام ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی، عربی انہیں آتی نہیں تھی. ویسے جو لے کے آئے ان میں سے بھی کئی کو عربی نہیں آتی ہوگی، لیکن انہیں تو نہیں مننا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مزہ فرمائی. تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں جہاں پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوں ناظر ہوں، وہاں پہ کوئی آگے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. میں اشارتاً بات کروں گا، باقی آپ ناظرین میرے بھائی ساتھی سمجھدار ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ کوئی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے؟ تو آئیے ہم قرآن پاک کا 15واں سپارہ پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. اب اللہ پاک نے سیر کروائی. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے. تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر 2 رکعتیں نماز پڑھائی. تو ناظرین اب خود ہی سوچے کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں آگے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھا دوں؟ ہر نبی کا دل کر رہا تھا، لیکن وہاں پہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کھڑا کر دیا. پتہ یہ چلا جہاں پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہو وہاں پہ آگے کوئی اور بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ناظرین ایک طرف حاضر ناظر بھی مانتے ہیں اور خود ہی مصلی پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ معاشرے کے نظر دوڑائیں اور خود ہی ممبر پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو ناظرین ایسے ہی اگر دیکھا جائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مقام دیا. میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شان دی ہے کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بنا دیا. بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں ناظرین، ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. اللہ رب العالمین کا قرآن کی آپ تلاوت کریں گے تو 1 حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھیں گے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ پاک 10 نیکیاں بھی دیں گے، 10 درجے بھی بلند کریں گے اور 10 گناہ بھی معاف کر دیں گے. یعنی کتنے فائدے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنے کے. تو خیر ناظرین ایک اور ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھتے چلیں، بلکہ آپ کے بھی علم میں یہ حدیث ہوگی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتہ ہے سفر میں ہوتے تو نماز قصر کرتے تھے. تو اس حساب سے آپ خود ہی سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر فرماتے تھے. اگر ہر جگہ حاضر ہوتے تو آپ کو پتہ ہے سفر اور مقیم کا فرق نہ ہوتا. تو نمبر 2، صحابہ کے ساتھ سفر میں جانا، وہاں موجود ہونا، یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ بیک وقت موجود نہیں ہیں. تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنا مقام دیا، اتنی شان دیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.